سے بھر گیا اور وہ کیا بولنے لگے؟ غیر زبانیں بولنے لگے، کیونکہ ان کا ایمان تھا، کیونکہ وہ خداوند میں تھے، انہوں نے خداوند کو پکارا اور خداوند نے ان کو تقویت بخشی، خداوند نے ان کو جواب دیا۔ اگر ہم بھی آج خداوند کی اس ہیکل میں جمع ہیں، کس لیے جمع ہیں؟ کیونکہ ہم نے خداوند کا کلام سننا ہے، کیونکہ ہم نے خداوند کے کلام کی آواز کو سننا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ آئیں تو اپنے دل میں ایک ایم لے کے آئیں، اپنے دل میں ایک عہد لے کے آئیں کہ آج میں نے خداوند کے گھر جانا ہے تو میں نے خداوند سے یہ مانگنا ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر راہی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، تم کسی پہاڑ سے کہو گے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں کس طرح مانگنا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام کہتا ہے، اگر ہم گلتیوں 3 باب اور اس کی 14 آیت میں پڑھیں، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچنے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ خداوند نے ہمیں بہت سی برکتیں بخشی ہیں، اس نے اپنے بندہ ابراہیم کو بھی برکت بخشی کہ وہ غیر قوموں تک خداوند کا کلام پہنچائے۔ ہم میں سے ہر ایک ابراہیم بننا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو ابراہیم بننا چاہیے، اور ہمیں غیر قوموں کے ساتھ خداوند کے کلام کی منادی کرنی چاہیے، تاکہ غیر قوم کے لوگ بھی خدا کے گھر میں آئیں اور وہ خداوند کے نام کو استجلال دیں اور خداوند کے نام کی گواہی دیں۔ تب ہمارا جا کے وہ مشن پورا ہوتا ہے، تب ہمارا وہ خداوند سے جو خداوند ہم سے وعدہ کرتا ہے، جو خداوند نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا، تب جا کے وہ وعدہ پورا ہوتا ہے کہ تم غیر قوموں میں بھی میرے کلام کو پھیلاؤ۔ میرے عزیزو، اب وقت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں کس طرح خداوند کے کلام کو پھیلانا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر فرائیڈے کے فرائیڈے اس گھر میں آتے ہیں تو خداوند کا کلام سن لیا، آپس میں چند باتیں کی اور کھانا کھایا اور چلے گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم خداوند کے گھر پہ آتے ہیں تو خداوند کا کلام سنتے ہیں تو خداوند کا کلام دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ میں کل 2 دن سے رانا بھائی کے گھر پہ گیا اور میں خداوند کی شکر گزاری کی۔ میرے ساتھ آصف بھائی تھے، ایک دن یوئل بھائی تھے، کہ ان کے گھر میں ایک مسلم دوست رہتا ہے جن کو انہوں نے بلایا ہے، اور یہ میں خداوند کی بڑی شکر گزاری سمجھتا ہوں اپنے بھائی کے لیے کہ جب میں پہلے دن گئے تو اس ٹائم بھی انہوں نے کھانا تیار کیا ہوا تھا، انہوں نے کھانا رکھا اور خداوند کے مذبح پر خداوند کو یاد کیا۔ مسلم آدمی ساتھ میں بیٹھا ہے لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور خداوند کے سامنے اس شکر گزاری کو پیش کیا جو خداوند نے ان کی زندگی میں دی، کہ اے خداوند اس کھانے کو چھو، اے خداوند اس کھانے کو پاک کر۔ گو وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک مسلم لڑکا ہے، لیکن یہ خداوند کی شکر گزاری ہے۔ اور جب ہم کل گئے ہیں تو کل بھی انہوں نے ایسا کیا۔ کل میں تھا، آصف بھائی تھا، ایلڈر شاہد تھے، رانا بھائی تھے اور وہ مسلم، ہم 6 آدمی تھے۔ 6 آدمیوں کے سامنے پھر انہوں نے دعا کی۔ یہ ہوتی ہے خداوند کی گواہی، یہ ہوتی ہے پاک روح کا مزہ جو اس بندے پر ہے کہ اس نے غیر قوم کے سامنے بھی اپنے خداوند کو پہلا درجہ دیا۔ اور جب ہم اس طرح غیر قوموں کے سامنے خداوند کے نام کو بلند کریں گے تو غیر قوم ہم پر ٹرسٹ کرے گی، وہ یہی کہے گی کہ یار یہ بندے دیکھو ہر کام میں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہر کام میں خداوند کو پہلا درجہ دیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جب کبھی بھی جاتے ہیں، ابھی ہمیں کوئی بھی ملتا ہے تو کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم خداوند کے نام سے ہی شروع کرنا چاہیے اور خداوند کے نام کو پہلا درجہ ہی دینا چاہیے۔ میرے عزیزو، خداوند کی اگر ہم برکتیں لینا چاہتے ہیں تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ خداوند اپنے زندہ کلام میں بیان کرتے ہیں، رسولوں کے اعمال اس کے 2 باب اور اس کی 38 آیت پڑھیں تو پطرس نے کہا توبہ کرو، تم سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام کا بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی خودی سے انکار نہیں کریں گے تو ہمیں روح القدس نہیں ملے گا۔ اگر ہمیں روح القدس چاہیے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اپنی پرانی زندگی کو بھول جانا چاہیے، تو پھر ہمیں جا کر پاک روح ملے گا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند
ہمیں کہتا ہے کہ جب تک تم اپنی خودی سے انکار نہیں کرو گے، جب تک تم اپنے آپ کو حلیم نہیں بناؤ گے، جب تک تم میں ایمانداری نہیں ہوگی، جب تک تم میں پرہیزگاری نہیں ہوگی، جب تک تم آپس میں محبت نہیں رکھو گے، جب تک تم روح القدس نہیں پا سکتے۔ اس لیے جب تک یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی، میرے عزیزو، پاک روح ہمارے پاس نہیں آئے گا، پاک روح ہمیں نہیں ملے گا، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، اور وہ مددگار کون ہے؟ روح القدس۔ اور جب ہمیں کبھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو یعنی کہ ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ یار یہ میں نے کام کرنا ہے، میں کس طرح کروں۔ تو اس لیے جب ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں تو خداوند خدا سے ہم دعا کریں تو ہم پاک روح کو ساتھ میں شامل ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ میں نے دوسرا مددگار آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے مددگار کو اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے ہماری مراد پوری نہیں ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم کچھ بھی خداوند سے مانگیں تو ہمیں اپنے مددگار کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کہ میرا مددگار میرا پاک روح القدس ہے، میں خداوند سے شفاعت کرتا ہوں یا میں خداوند سے شفاعت کرتی ہوں، پاک روح تو میری شفاعت کر خداوند سے۔ تب جا کر پاک روح خداوند کے آگے رو رو کے ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے کہ اے پاک خداوند، یہ تیرا بیٹا اور یہ تیری بیٹی عاجزی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ تجھ سے مانگتا ہے تو خداوند دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، جب ہم کبھی دعا کریں تو میرے عزیزو ہمیں اپنے دل کو بڑے عاجزی کے ساتھ ساری فکروں کو چھوڑ کر ہمیں خداوند کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھیں گے، خداوند نے کہا ہے کہ میں نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ میں نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم سب کے لیے خداوند نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ باپ ابراہیم کو خداوند نے کہا کہ مجھے اس چیز کی قربانی دے جو تیرے سب سے عزیز ہے، تو باپ ابراہیم نے کیا کیا؟ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ لیکن جب خداوند نے دیکھا کہ یہ میری محبت میں سچا ہے، اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا، تو پھر خداوند نے اس کے لیے کیا مہیا کیا؟ برا۔ اس لیے اگر ہم خداوند سے مانگیں گے تو خداوند بھی ہمیں مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تو مانگ تو میں تجھے دوں گا۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تو اپنا منہ کھول تو میں تیرے منہ کو کلام سے بھر دوں گا۔ جب تک ہم خداوند کے آگے گڑ گڑائیں گے نہیں، جب تک ہم خداوند کی حضوری میں آ کر عاجزی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں لائیں گے نہیں، جب تک ہم گڑ گڑائیں گے نہیں، تو تب تک خداوند بھی ہماری بات کو سنے گا نہیں۔ میرے عزیزو، وقت اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وقت بہت نزدیک ہے۔ آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، اور وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت نزدیک ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس وقت جو کلام ہے نا، خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ اگر دو بیل ہل جو رہے ہوں گے تو ایک اٹھا لیا جائے گا، دو بندے جا رہے ہیں تو ان میں سے ایک اٹھا لیا جائے گا۔ کون اٹھا لیا جائے گا؟ جو ایماندار ہوگا، جس میں یہ روح کی سارے پھل ہوں گے، وہ اٹھا لیا جائے گا۔ گناہگار کو خداوند نہیں اٹھاتا۔ آپ کو پتا ہے کہ خداوند کا ایمان کا جو اقرار کرتا ہے، خداوند اسی کو کہتا ہے، جیسا کہ خداوند نے ایک ڈاکو کو بولا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ اس نے خداوند کے حضوری کو محسوس کیا، خداوند پر ایمان لایا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم نے خداوند سے مانگنا ہے، بڑی حلیمی کے ساتھ مانگنا ہے، اور پاک روح کو اپنی زندگی میں قائم اور دائم رکھیں، اور پاک روح سے کہیں کہ پاک روح، خداوند نے تجھے ہمارا مددگار بنایا ہے، میں تجھے شفاعت کرتا ہوں، تو ہمارے لیے شفاعت کر۔ تب جا کر خداوند ہماری دعا کو سنے گا اور اس کا جواب دے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے۔